شان نزول ہے کیونکہ تورات اور انجیل میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ جانچنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ اگر واقعی سچے پیغمبر ہوں گے تو تورات نے بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، انجیل نے بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ وحی کے ذریعے یہ واقعہ بتائے گا۔ تو انہوں نے بڑے مبہم انداز میں نبی سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ بنی اسرائیل کا جو وطن تھا وہ تو فلسطین تھا، شام تھا، تو بنی اسرائیل یہ مصر کیسے چلے گئے؟ فرعون سے مقابلہ ہوا بنی اسرائیل کا مصر میں، موسیٰ علیہ السلام آئے، تو یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، اور کیا خوبصورت اور بہترین انداز میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی بلاغت کے ساتھ، میں بار بار کہتا ہوں کہ اردو میں وہ بلاغت یا انگلش میں وہ بلاغت نہیں آئے گی، وہ تو عربی، جب آپ قرآن کو عربی میں سمجھیں گے تو بلاغت آئے گی۔ اسی وجہ سے ہم اتنا ترجمے کو، گرامر کو فوکس کر رہا ہوں میں، کہ لوگوں کو، جو بھی ہمارے لسنر ہیں، ان کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے۔ تو پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، تو اور اللہ نے پوری ڈیٹیل بیان کر دی کہ یوسف علیہ السلام کیسے، یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ کیسے شام سے مصر منتقل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا فرمائی الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب کی جو واضح اور روشن کتاب ہے، یعنی قرآن کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کے نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اس کو۔ عربی میں اس لیے نازل کیا کہ اس کے اولین مخاطب عرب تھے۔ آج بعض ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں کیوں آیا، تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ کسی اور زبان میں آتا تو کہتے اس زبان میں کیوں آیا؟ تو بھائی کسی نہ کسی زبان میں تو نازل کرنا ہی تھا نا، کوئی ایک تو اصل زبان ہوتی، پھر آگے اس کے ترجمے ہو کے دوسری زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو جاتی اس کی، تو اس کے لیے اللہ نے عربی زبان کی سلیکشن کی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی جو مادری زبان تھی، یا آپ جس قوم میں تھے تو ان کی زبان عربی تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا جا رہا ہوتا اور جو آپ پر کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ فارسی زبان میں ہوتی؟ تو یہ تو بالکل ایک حماقت کی بات ہوتی۔ تو اس پر اعتراض ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن کیوں ہوئی؟ اس کا قرآن نے جگہ جگہ معقول جواب دیا ہے کہ یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے جو سلیکٹ کیا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی اس کام کا، اس نبوت کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں تھا۔ تو اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عرب قوم کا، جو قریشی تھے، ان لوگوں کا انتخاب کیا، تو ظاہر قرآن انہی کی زبان میں آتا تاکہ وہ سمجھتے اور پھر ان کے ذریعے آگے دنیا سمجھتی۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات عربی زبان کی جو بڑے بڑے محققین اعتراف کر چکے ہیں کہ قرآن کے لیے جو عربی کا انتخاب کیا گیا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں عربی زبان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعض دوسری زبانوں میں نہیں ہیں۔ اس طرف میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے بلا وجہ نہیں ہوئی، ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت بڑی بڑی حکمتیں تھیں۔ نحن نقص علیک، ہم آپ کو سناتے ہیں احسن القصص، واقعات میں بہترین واقعہ۔ تو احسن القصص تمام واقعات میں سب سے بہترین، تو دیکھیں عبرت کے لحاظ سے تو قرآن کی تمام صورتیں سب سے بہترین ہی ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہمیں امتیاز نظر آتا ہے نا باقی صورتوں کی نسبت، وہ ہے حسن ترتیب۔ آپ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، بکھرا ہوا واقعہ ہے، بعض واقعات بعد میں ہوئے لیکن قرآن بیان پہلے کرتا ہے، بعض پہلے ہوئے لیکن قرآن بیان بعد میں کرتا ہے۔ سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے جس میں A to Z یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی ڈیٹیل سے اور بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ واقعہ سننے میں بھی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری بات علماء نے بیان کی ہے کہ اس سورت میں جو علمی نکات ہیں جو علماء نے غور کر کر کے نکالے ہیں وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں، بلکہ اس پر رسالے لکھے گئے ہیں کہ سورہ یوسف سے ملنے والے 100 اسباق۔
تو عام طور پر جو دیگر صورتیں ہیں ان میں جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، یعنی جو دیگر واقعات ہیں انبیاء کے، تو ایک واقعے میں اگر کچھ اسباق ملتے ہیں تو وہی اسباق ہمیں دوسرے واقعات میں بھی مل رہے ہیں، وہی اسباق ہمیں تیسرے واقعات میں بھی مل رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ امتیازی ہیں جو عام طور پر آپ کو دوسرے واقعات میں وہ علمی نکات ہمیں نظر نہیں آتے. تو ان بیسس پر اللہ نے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا. واللہ عالم، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے غافلین میں سے تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یوسف کا واقعہ کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسے آزمایا. اذ قال یوسف، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب یوسف نے لِأَبِيهِ اپنے والد سے کہا. ان کے والد کا نام تھا یعقوب علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق اور ایک ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام چونکہ مکہ میں آ کے آباد ہوئے، 2000 سال کے بعد ان کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسحاق علیہ السلام شام میں تھے تو ان کے بیٹے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے ان میں ایک یوسف علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک زوجہ سے یوسف اور بنیامین تھے اور باقی زوجہ سے 9 بیٹے تھے جو یعنی دوسری زوجہ سے تھے. تو قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف، یوسف نے اپنے والد سے کہا لِأَبِيهِ یا ابتی، اے میرے پیارے والد، انی رأیت 11 کوكبا. یہ بالغ ہونے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، جب بالغ تو نہیں تھے لیکن سمجھداری پیدا ہو چکی تھی. انہوں نے عرض کیا، اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم، میں نے ان سب کو دیکھا، لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے شاید غلطی سے کہہ دیا 9 بیٹے تھے، 11 سوتیلے بیٹے تھے، سوتیلے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے. میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بہترین خواب ہے، تو کہنے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو نہ سنائیے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو وہ آپ کے خلاف کوئی تدبیر نہ کر بیٹھیں. یعنی یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ جب بھائیوں کے سامنے، وہ بھائی بھی سوتیلے ہیں، ان کو یہ خواب سنائیں گے تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوگا کہ ہمارے اس بھائی کو اتنے اچھے خواب آ رہے ہیں، اتنے خوبصورت خواب آ رہے ہیں. وہ پہلے ہی جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام میں کچھ ایسی صفات تھیں جن کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان سے محبت زیادہ کیا کرتے تھے. تو اس کی بیس پر ان کے دل میں پہلے ہی حسد ہے. باپ اپنی اولاد کو زیادہ جانتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو، دوسرے بھائیوں کو نہ سنانا، ان میں حسد کی آگ زیادہ بڑھ جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر کر دیں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارے بھائیوں کو تمہارے خلاف ورغلائے گا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اب خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہنے لگے کہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا. یعنی تمہیں جو خواب دکھایا گیا ہے یہ کچھ علامتیں، کچھ اشارے اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ کے کچھ الگ معاملات ہونے والے ہیں. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا. اب یعقوب علیہ السلام نے یہ کیسے اندازہ لگایا اس خواب کے ذریعے کہ اللہ ان کو خوابوں کی تعبیریں سکھائے گا؟ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کی یا تو فراست تھی یا ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیروں کا علم دینے والے ہیں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمت آپ پر مکمل کرے گا. یعنی اللہ نے آپ پر یہ تو انعام کیا کہ آپ کو ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا، پیغمبر کی اولاد بنایا، یہ بڑے بڑے انعامات ہیں. پھر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اس لیے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے کہ ان میں دیگر بھائیوں والی خامیاں نہیں تھیں، بلکہ بہت زیادہ گاڈ گفٹڈ کچھ صلاحیتیں تھیں ان کے اندر. ان میں پرہیزگاری تھی، تقویٰ تھا. بچپن سے ہی وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ دوسروں سے ممتاز ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بچوں میں، ہوتی ہیں کچھ اخلاقی طور پہ، بچے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، بچے چوری بھی کر لیتے ہیں، کچھ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں وہ مکلف نہیں ہوتے، ان کو گناہ نہیں ملتا. لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بچپن سے ہی ان کے اندر ایک رشد و ہدایت ہوتی ہے، ان میں لالچ ذرا بھی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں.
تو ایسی کچھ بہت ساری اخلاقی صفات یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام میں دیکھی تھیں، جن کی بیس پر وہ ان سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اور اس خواب کے بعد انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یوسف کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اللہ ان نعمتوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، یعنی اور زیادہ ان نعمتوں کو بڑھانا چاہتا ہے، کہ اللہ ان سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ وعلی آل یعقوب، اور اللہ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، اور آپ پر بھی اور آل یعقوب پر بھی، یعنی میری آل پر بھی، میری آل پر بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت مکمل کرے گا۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بہت ساری قربانیاں لی تھیں، ان قربانیوں کے صلے میں اللہ نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اولاد کو بھی نبوت سے نوازوں گا، آپ کی اولاد میں بھی خیر پیدا ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ میری اولاد میں بھی اللہ اگر نبوت کو جاری کرے گا تو ظاہر آل یعقوب پر احسان ہوگا نا، تو وہ میرے بیٹے یوسف کے ذریعے اللہ کرنا چاہتا ہے۔ اس خواب سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو اللہ نے ہمارے خاندان پر ایک خاص فضل کیا ہے، تو اس فضل کا جو فضل چلے گا نا ہماری نسلوں میں، یوسف کے ذریعے اللہ چلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے آپ پر اور آل یعقوب پر، کما تمہا علی ابویک، جیسے کہ اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تھا آپ کے دو باپوں پر، یعنی باپ اور دادا پر۔ وہ باپ کون تھے؟ ابراہیم اور اسحاق۔ جیسے اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا تھا، تو اللہ آپ کے ذریعے آل یعقوب پر اپنا مزید فضل کرنا چاہتا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کو میں نے نبوت دینی ہے، کس پر اپنی نعمت کو تمام کرنا ہے، اور حکمت بھی ہے اس میں، وہ بغیر حکمت کے کوئی کام